یہ سوموٹو کس بلا کا نام ہے؟ آپ کا کام کیا ہے سوموٹو کا؟ آپ اپنی جوڈیشری پہ توجہ دے۔ جناب والا، میں نے ایک شخص کو، سعید الحق نامی شخص کو 28 سال بعد پہلی مرتبہ عدالت میں پیش کرا ہے، اور 10 سال بعد 38 سال بعد میں نے ان کو بری کرا ہے۔ تو مجھے معزز جائزہ صاحبان پوچھ رہے آپ وکیلوں کہاں گئے؟ میں نے کہا جناب یہ سبزی منڈی روڈ کراچی میں جا رہا تھا، پولیس والوں نے پکڑ کو جیل میں ڈالا۔ آپ کا جوڈیشل سسٹم یہ ہے۔ ایک بچی جو کہ 23 سال پہلے اسپتال میں غائب ہو گئی، بدل گئے، نرسوں نے بدلا دیا، 23 سال کیس چلتا رہا۔ جب میرے پاس 6 مہینے پہلے وہ کیس آیا اور میں نے کہا جناب اعلیٰ یہ اصل والدین ہے، ڈی این اے ٹیسٹ بھی ہو چکے آغا خان اسپتال سے، تو مجھے اس جج صاحب نے بولا کہ جناب بچی تو ابھی 18 سال سے اوپر ہو گئی ہے، ہم اگر فیصلہ دے بھی دے تو بچی آپ کے حوالے نہیں کر سکتے۔ بچے کے والدین نے کہا کہ ہم نے 4 مکانات بیچے، وکیلوں کے فیس دیے، مگر انصاف پھر بھی نہیں ملا، اس وجہ سے کہ بچی بالغ ہو چکی تھی، فیصلہ ہمارے حق میں آ گیا تھا 23 سال بعد، مگر بچی حوالے نہیں کر سکا۔ یہ ہے آپ کا جوڈیشل سسٹم۔ اور پھر بینچ فکسنگ، صدقے جاؤں، ماضی میں تو بینچ فکسنگ ہوتے تھے، آج کل بینچ فکسنگ ہو گئے۔ یہ بینچ فکسنگ کس کے لیے ہے ذرا بتایا آپ کو؟ میرے شہید کا ذوالفقار علی بھٹو کو آپ نے جعلی مقدمے میں ہم سے الگ کر دیا، اور پھر آصف علی زرداری نے جب ریفرنس داخل کیے آپ کے کون سی الماری میں گم ہو گیا؟ وہ ذرا جھنجھوڑ لے اس کو بھی۔ عمران خان کو تو آپ 2 بجے آ جاؤ، 4 بجے آ جاؤ، 6 بجے آ جاؤ، کوئی بات نہیں، کل آ جاؤ، جعلی دستخط اس شخص کے پکڑے جاتا ہے، پھر بھی دل ہے پاکستانی، جائے لاڈلے آپ جاؤ، گھر جاؤ، اور حاضری لگائی جاتی ہے تو عدالت کے گیٹ پہ۔ جناب اسپیکر، میں آپ کو پچھلے مہینے کا حوالہ دے رہا ہوں، زیادہ دور نہیں جا رہا ہوں۔ میرے ایک بچے کی قتل میں جو میں مدعی کی طرف سے تھا، میں نے جب ایس ایچ او کے خلاف FIR کاٹ دیے، کاٹنے کے بعد ہائی کورٹ نے اس کی تمام، یعنی اتنا مضبوط کیس، تمام کیس کی تمام تفصیلات کے باوجود بیل دے دیے۔ جب میں نے سپریم کورٹ میں اپیل داخل کی ہے تو مجھے پہلی پیشی میں تاریخ دیے 3 تاریخ، اس کے بعد میں پتہ چلا 2 تاریخ لگائی دیا گیا۔ میں صبح بھاگتا ہوں، جب میں گیا ہوں یقیناً شیو بھی کرنا پڑتا ہے، اگر شیو بڑی ہو تب بھی وکیل بدتمیز، کپڑے بھی صحیح نہیں پہنے ہو تب بھی وکیل بدتمیز، کنٹیمپٹ آف کورٹ، کہاں ہے وہ قانون 204 کا کنٹیمپٹ آف کورٹ کا؟ چپراسی سے لے کے جج تک کنٹیمپٹ آف کورٹ لگتا ہے کوئی اپلیکیبل؟ وکیل کے شکل پسند نہیں ہے، سائل کے شکل پسند نہیں ہے تو آؤٹ۔ آپ کو کون آؤٹ کرے گا؟ آپ اس ملک میں کیا بن کے بیٹھے ہوئے؟ پارلیمان نہیں ہے یہاں پہ۔ آج ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ سپریم کورٹ، پاکستان کی سپریم، یہ پارلیمان ہے، عدالت ہم ہی فیصلے بناتے ہیں، ہم ہی قانون بناتے ہیں۔ اور پھر پاکستان کی تاریخ میں آصف علی زرداری صاحب کا بھی ایک کیس، بینک کراچی میں، ملازمین کراچی میں، ملزمان کراچی میں، الزام کراچی میں، عدالت پنڈی میں۔ یہ پنڈی میں ایسا کیا ہے؟ یہ جو سارے عدالتیں پنڈی میں لگتی ہے، یہ پنڈی میں عدالت لگانے کے بعد آپ نے کیا لگا لیا آپ نے؟ اور پھر میں جناب والا 10 سال گورنر کے ساتھ جیل کمیٹی کا میں ممبر رہا ہوں۔ جیل مینول کے مطابق کوئی جج بھی آرڈر کر دے گے تو 6 بجے کے بعد کوئی ملزم جو نا وہ جیل میں آپ نہیں ڈال سکتے ہو۔ ادی فریال اسپتال میں داخل تھی، گھسیٹ کے عمران نیازی کی حکومت نے جیل میں ڈالا۔ جناب اسپیکر، میں بات کر رہا تھا بھٹو شہید کی، آصف علی زرداری صاحب کی، ادی فریال کی کیسز کا، اور ذرا ایک نظر میاں نواز شریف صاحب کی کیسز کے اوپر۔ جس کیس میں وہ بری ہوا اسی میں نائل، جس کیس میں جس جج نے اس کو سزا دیے اس کی ویڈیو پورا ڈھول تماشے کے ساتھ، جس جج کی ویڈیو سامنے آ جائے کہ وہ کرپشن اور ہر چیز میں ملوث ہے، اس کی قانونی کیا حیثیت ہے اس مقدمے کی؟ یعنی میں مثال یوں دے رہا ہوں کہ اگر ایک تھانے دار آپ کے ساتھ ذاتی دشمنی ظلم پہ اترا ہے تو اس کی FIR کی تو کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، مگر اس کیس میں نواز شریف صاحب کو بھی اس وقت اس چیزوں کا نائلی کا سامنا کر رہا ہے۔ اور پھر میں یہ بھی کہنا چاہ رہا ہوں 3.5 سال لگے مجھے جناب اعلیٰ فیصل واڑہ کو نائل کرنے کے لیے، اور پھر اس کے بعد قومی اسمبلی سے اس کی سیٹ چھینا۔ جب سینٹ کی سیٹ آ گئی ہے تو سینٹ کے سیٹ میں نے جب ججز حضرات کے کمنٹس دیکھے، میں نے یہ تو جیل سے نہیں بچ سکتا ہے، نالی دور کی بات ہے۔ اور اس کے بعد میری کمیٹی کا اجلاس تھا، میں فاروق نائک صاحب کا میں نے کہا میں آپ کے آرگومنٹس اڈاپٹ کرتا ہوں۔ شام میں فیصل واڑہ وہ بھی حائل بھی ہو گیا، سینٹ کی سیٹ بھی بحال ہو گئی ہے۔
تو پتہ چلا کہ چیف جسٹس صاحب نے کہا فاروق نائک صاحب گریس دکھا دے, بیٹے تشریف رکھے. او بھیا آپ بھی گریس دکھا دے پارلیمنٹ کے اوپر, آپ بھی گریس دکھا دے اپنی انصاف کے اوپر, آپ بھی گریس دکھا دے پاکستانی عوام کے اوپر, انصاف دے. لاکھوں کے تعداد میں لوگ انصاف کے منتظر ہیں. اور پھر میں 2 سال پہلے جب ہمارے پارلیمنٹیرین وومن کاکس, ہمارے ارکان پارلیمنٹ جب نیب کورٹ میں چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کے ساتھ جا رہے تھے تو یہاں پہ ان کے اوپر واٹر کینن اور پانی اور کتنے زدو کوٹ کی, میری بہن شاہدہ رمانی بیٹھی ہوئی ہے اور بہت سارے ہمارے ممبران. وقت آ گیا جناب عالی 184(3) یہ ڈکٹیٹر کا, یہ اس کا کیا کہتے ہیں, اس کا ڈکٹیٹروں کا, یہ غاصبوں کا, اور یہ ان لوگوں کا یہ ایک سیکشن ہے. اس کو فوری طور پہ تبدیل کر کے جہاں ایک کیس میں 184(3) میں انصاف نہیں ہے تو کون سا انصاف ہے, اپیل ہی نہیں ہے تو کون سا انصاف ہے. آپ مجھے بتا دو کہ آپ جو مرضی سوم اٹھو لو, بھیا آپ کا اپنا کام ہے کرو, پارلیمان کو اپنا کام کرنے دو اور الیکشن کمیشن کو اپنا کام کرنے دو. جب ملک کی یہ حالت ہے آپ کے 100 ارب روپے الیکشن کمیشن کو چاہیے. چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں میری تنخواہ سے کاٹو. بھیا آپ کی تنخواہ کی ضرورت نہیں ہے, آپ نے جتنی مال, آپ نے جو چیز کرنا تھا سب پتہ ہے سب کو. اس سے پہلے ثاقب نثار کدھر گیا ہو بابا ڈیم, 14 ارب روپے میں یہ کروں. میں کورٹ میں بیٹھا ہوتا سپریم کورٹ میں کراچی رجسٹریٹ میں, جو ملزم آتا تھا ڈیم میں پیسے دے دو. ملک ریاض صاحب آیا تو ان کو بولا 1000 ارب دو. اس نے بولا 1000 تو میں نے دیکھے بھی نہیں ہے, چل 500 دو. تو میرے ساتھ وکیل بیٹھے, میں نے کہا یہ سپریم کورٹ ہے یا اسٹیٹ ایجنسی ہے؟ آپ نے سپریم کورٹ کو اسٹیٹ ایجنسی بنا لیے, آپ نے ڈیم کے نام پہ پیسے بنا کے, وہ کہاں گئے وہ پیسے؟ اور پھر ساتھ جناب عالم میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ وقت آ گیا کہ نسیم حسن شاہ کا, ثاقب نثار کا اور افتخار چودھری کا اور موجودہ چیف جسٹس عطا بندیال کا, ان کے سارے تنخواہ اس کی مراعات ارکان قومی اسمبلی, ارکان سینٹ کے برابر کیا جائے, کیونکہ ہم قانون سازی کر رہے ہیں, آپ کچھ نہیں کرے ہو. آپ صرف وکیلوں کو, صالحین کو بے عزت کرے ہو اور کچھ نہیں کرے ہو. وقت آ گیا آج پارلیمان کھڑے ہو جائے سارے, سب کے سب سامنے. ایسی جوڈیشل افسران میں سب کی بات نہیں کرو, اچھے لوگ موجود ہیں جوڈیشری میں, ان کے سامنے کھڑے ہو جاؤ. رانا صلی اللہ نے تو کہا یا تو میں ہوں گے یا پی ٹی آئی ہوں گے. رانا صلی اللہ آ جاؤ, آج کو یا تو میں ہوں گے یا جوڈیشری ہوگی, یا پارلیمان ہوں گے یا جوڈیشری ہوگی. میں بات کرو انصاف کی, انصاف آپ نہیں دیں گے, پارلیمان کو اپنا ایکشن لینا پڑے گا, پارلیمان کو بل لانا پڑے گا, پارلیمان کو ان کے محاصرہ کرنا پڑے گا. آپ چیف جسٹس ہو گئے, آپ اپنے ججز, آپ کی پرواہ نہیں کرے. آپ جس بینچ کو, جس ججز کو آپ نکال رہے, جس کو پر اعتراض تھا, اس کو آپ کون سے قانون کے تحت, کون سا اخلاقیات کے تحت آپ بینچ میں لے رہے ہو, اور پھر کہتے ہو میں انصاف دوں گا. انصاف آپ کس کو دے رہے ہو؟ اس لاڈلے کو. انصاف اس شخص کو دے رہے ہو, یا تو آپ ڈر گئے یا تو آپ کا پورا گھرانہ تحریک انصاف کا ہے. میں آپ کو بتا دوں پورا کا پورا گھرانہ تحریک انصاف سے تعلق ہے, ان بعض ججوں کا. لیکن آپ کیا سمجھ رہے ہو اس ملک کے ساتھ؟ کیا تحریک انصاف نے اس ملک کے ساتھ جو کھیلا سائفر کے نام پہ, کیا تحریک انصاف نے عمران خان نے جو IMF کے نام پہ اور 3 ان کے غداروں کا آڈیو ٹیپ آ گیا, کیا تحریک انصاف نے سی پیک بند کرا ہے؟ کیا تحریک انصاف نے پورے مغرب سے آپ کہہ رہے ہیں؟ آج میرے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب اگر شہباز شریف صاحب کے ساتھ مل کے GSP+ کے لیے جہاں 16,000 ارب روپے ہمیں مل رہے یورپ سے سبسڈی کے نام پہ, آپ اس کو سبوتاج کر رہے ہو, آپ اس کو ختم کر رہے ہو. تو جناب والا میری آخری گزارش ہے, پارلیمان کو آج فیصلہ لینا پڑے گا, کیونکہ اگر آپ نہیں لیں گے اسی طرح نہ آپ کل اس سیٹ پہ بیٹھے ہوں گے نہ میں اس پہ بیٹھوں گا, یہ اپنے مزے کرتے رہیں گے اور یہ آپ ہمارے سر کو بھی کرتے رہیں گے. آج فیصلہ کرنا پڑے گا. تھینک یو.